یہ تو محبوب کا اعجاز ہے کہ وہ محبوب رہے، کیا پریکٹس سے بھی محبوب بنایا جا سکتا ہے؟ محبوب کے اعجاز کو اگر آپ مانتے ہو تو صرف ایک ہی محبوب حقیقی ہے اور اسی کا اعجاز قائم ہے۔ اگر آپ اعجاز کی بات کرتے ہیں تو اعجاز پھر اسی کا ہے، بلکہ ساری کرامتیں اور سارے معجزے اسی کے ہیں۔ اولیاء کرام بھی اس کے کمال کے تحت ہیں، یہ سب چراغ اس کے جلائے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل میں جو محبت ہے یہ اسی محبوب کی ہے، تو گویا کہ یاد حق یا دین حق ہو نہیں سکتا جب تک کہ محبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نہ ہو۔ وہی ہے محبوب جو سب چراغ جلاتے ہیں اور وہی روشنی کرتے ہیں اور وہی آپ کو دین دے رہے ہیں۔ اب بھی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دیتے ہیں، ساری کہانی ادھر سے ہے، اس لیے ادھر رجوع رکھا کرو۔ یہ سب انہی کا اعجاز ہے، سب فقیر انہی کے دم سے چلتے ہیں، سب درویش ان کے ہیں، سب مال ان کا ہے، ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، انسان کا اس میں کچھ نہیں۔ ہمیں دین کا علم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم بھی تو کتاب سے حاصل ہوا ہے۔ نہیں، وہ علم آپ کو اگر کتاب سے نہ بھی حاصل ہو تو بھی ان کے اعجاز کی ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے۔ کتاب سے محبت نہیں ہو سکتی اور کتاب سے بنائی ہوئی تصویر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کتاب میں اگر فوٹو بھی دیا ہو تب بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک الگ شعبہ ہے کہ وہ اپنی امت کے کس کس آدمی سے کب کب اور کس کس زمانے میں خود تشریف لا کے ملتے ہیں، کتنے کتنے آدمیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور آپ یوں کہو کہ یہ جو آپ کی روح ہے اس کی عمر تو اتنی ہے جتنی دوسری روحوں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے جان نثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں۔ تو یہ پرانا فیض ہے۔ جس طرح جن اس زمانے سے چلے آ رہی ہیں اسی طرح روحیں بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ بنے بنائے کھیل ہیں، ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ تو جن لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت آج ہے تو یہ کتاب سے نہیں ہے بلکہ یہ ذات سے ہے۔ کتاب میں تو ایک نام ریکولیکٹ ہو گیا اور آپ نے کہا اچھا حضور کا نام آ گیا ہے، اگلا قصہ جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے یا پہلے والوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ سیرت کی کتاب میں پڑھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجری کو رخصت ہوئے اور کیا واقعہ ہوا اور کون سے دن میں کیا واقعہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ بولتے جاؤ گے، سیرت پاک پہ آپ بڑے مضمون بولو گے، لیکن یاد رکھنا محبت صرف دینے والے کی طرف سے ملے گی، محبت کتاب سے نہیں ملے گی۔ کتاب کے بتائے ہوئے سیرت کے واقعات سے محبت نہیں ہوگی، محبت دینے والی کچھ ایجنسیز ہیں۔ یہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کے تین شعبے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کسی پر راضی ہو کے براہ راست محبت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اجاز فرماتے ہیں اور جا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے چراغ جلاتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب جو ہیں وہ اپنے محبوبوں کو بھی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر سکتے ہیں۔ کتاب کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو کوئی نہ کوئی وہ محبت دینے والا ہے، یعنی یا تو اللہ کریم خود ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یا حضور پاک کے کوئی چاہنے والے فقیر، چاہے صاحب مزار ہوں یا گلی سے گزرنے والا ہو۔ وہ فقیر چاہے تو آپ کو سوال کے جواب میں کچھ دے جائے۔ مثلا آپ نے کسی انسان سے نیکی کی اور اس نے کہا کہ چل یہ لفظ پڑھا کر، آپ پڑھتے پڑھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہو گئی۔ محبت جو ہے یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ کتاب میں تو اور بھی بے شمار لوگوں کے احوال دیے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاص ایکسیپشن ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کی تمام لوگوں کو محبت عطا ہوئی ہے، اور یہ بیان کی بات نہیں ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ جب تک قرآن زندہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا ہوا ہے۔ جس انسان کی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ تو کتاب کا یہاں کوئی کام نہیں۔
محبت خود کی جاتی ہے یا کسی کی عطا ہوتی ہے؟ محبت محبوب کی عطا ہے۔ محبوب صرف ایک چیز دیتا ہے اور وہ ہے محبت، باقی چیزیں آپ عطا کرتے ہو۔ اب یہ جو محبوب کا حق ہے یہ اس کے پاس رہنے دو کہ محبوب جس پر چاہے مہربان ہو جائے، جسے چاہے فراق کے سفر پر روانہ کر دے اور جسے چاہے وصال کی حاضری کے لیے بلا لے۔ یہ سب محبوب کے کام ہیں۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، سب کے محبوبوں کا نام الگ الگ ہوتا ہے لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو محبوب جو ہیں وہ فراق میں بھی پرورش پاتے رہتے ہیں اور وصال میں بھی پلتے رہتے ہیں۔ محبتیں اندیکھی بھی پلتی رہی ہیں اور دیکھ کے بھی پلتی رہی ہیں۔ تو محبت میں آخری بات یہی ہے کہ محبت جو ہے یہ محبوب کی عطا ہے، اور ایک شعبہ یہ بھی کہتا ہے کہ محبوب بھی محبت کی عطا ہے۔ اب یہ مجاز کی حد تک تو صحیح ہے، حقیقت میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو پھر سب عطائیں محبوب کی ہیں، وہاں محب کچھ نہیں ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ محبوب ایک ہے اور دو انسان دیکھنے والے ہیں، ایک کو محبت ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی۔ اب آپ کیا کہتے ہو کہ محبوب نے ایک پر تو اپنا جلوہ آشکار کیا لیکن دوسرے پر نہیں کیا، تو محبوب جس پر چاہے اس پر اپنا جلوہ آشکار کر دے اور اسے محبوب بنا دے اور اس کو محبت ہو جائے گی۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اسے محبت نہیں ہوگی۔ محبت جو ہے یہ عطائے جلوہ محبوب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبت کی سوا تو ہے کچھ نہیں۔ یہ بیان آپ کا ہے ورنہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر محبوب حقیقی کی محبت نصیب نہیں ہوئی تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور اس کی عطا ہے، تو پھر ہمارے ذمہ کیا رہا سوائے انکساری کے؟ میرا سوال یہ ہے۔ سوال اب بنا ہے، اور یہ وہ والا پہلا سوال نہیں بلکہ نیا بنا ہے۔ جن کو محبت عطا نہیں ہے ان کا کیا کام ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ پر عطا ہے، کہ آپ کی روح تشریف لانے سے پہلے سرگرداں تھی، عالم تحیر میں سرگرداں تھی کہ میں نے جانا ہے مجھے کسی امت میں پیدا ہونا عطا کیا جائے، تو محبوب نے عطا کر دیا کہ ہماری امت میں اسے پیدا کر دو تاکہ یہ ہماری نواز شاد سے محروم نہ ہو۔ تو یہ تو بڑی عطا ہو گئی ہے آپ پر۔ پھر اپنا دین عطا ہو گیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف جلوے کی بات کر رہے ہیں، عطا کی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہ عزم کی بات ہے اور نہ محبت میں معذرت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ جن کو محبت نہیں ہوئی ہے وہ محروم ہیں، وہ اپنی جگہ پر سرفراز ہیں، کیونکہ امت کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں یہ امت کے کام آنے والی چیز ہے۔ حتیٰ کہ جو آدمی مال جمع کر رہا ہے اور اتقاض زر کر رہا ہے وہ بھی امت کے کام آئے گا، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، سارا کام ایک ہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کرنے والے جب جلوہ محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کے علاوہ ان پر اور کوئی کیفیت نہیں، اور وہ انتظار ہی کریں گے، اور کام نہ کریں تو نہ کریں، انتظار ضرور کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو محبت کی ضرورت ہو، جس کو اور واقعات کی ضرورت ہو وہ اور واقعات کرتا جائے۔ یہ ان کی بات ہے جن کو خوراک ہی محبت ہے۔ مثلا پروانے کی خوراک روشنی ہے، یہ اور کہانی ہے۔ جس طرح کہ مجنوں سے کہا کہ تمہیں دھن دولت دیتے ہیں تو وہ کہے گا صرف لیلا سے بات کراؤ۔ اب یہ مجبوری ہے اس کی، وہ پیدا ہی ایسا ہوا، اسے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اسے حکومت دے دو تو وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا مجھے تو صرف لیلا چاہیے۔ اب لیلا مجنوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے کہ وہ دھن دولت بھی چھوڑ گیا، بادشاہت بھی چھوڑ گیا، صحت بھی چھوڑ گیا اور دوسرے واقعات بھی چھوڑ گیا۔ یہ اور کہانی ہے اور یہ دیگر بات ہے۔ اس لیے محبت کرنے والے جو ہیں وہ باقی چیزوں کا گلہ کر نہیں سکتے، ان کو تو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، محبت، محویت، جلوہ محبوب۔ کام کرنے والے کام کریں گے، لوگ باقی لوگوں کے لیے اور وہ محبوب کے لیے، بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اور آدمی اور کام کے لیے اور وہ اس محبوب کے لیے۔ اگر آپ وہ محبت والے ہیں تو اس کا ذکر کرو، اگر اور آدمی ہیں تو اور کام کرو اور کرتے جاؤ۔ جس دنیا میں ہیر رانجھے ہوئے اسی دنیا میں اور واقعات کرنے والے بھی ہیں، اسی دنیا میں تعمیر بھی ہو رہی ہے، مکان بھی بن رہے ہیں اور سڑکیں بھی بن رہی ہیں۔ یہ سب کام اپنی جگہ پر کہانی ہے اور جلوے والے جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور راز یہ ہے کہ محبوب کا جلوہ دیکھنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہوتا ہے، اگر دیکھنے سے پہلے نہ دیکھا ہوا ہو تو محبوب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ محبوب کی تو پہلی ملاقات میں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ تو وہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو پہلی ملاقات سے پہلے بھی کچھ ہوا پڑا ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی ملاقات ہے اور پہلی بار دیکھا ہے اور احساس یہ ہوا ہے کہ اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید کوئی اور زندگی ہو اور دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہیں اور ہوں۔ ابھی اس انسان کے ساتھ واقعات تو بعد میں ہونے ہیں، تو پہچان
پہچان جو ہے یہ پہلے ہے، یعنی آدمی محبوب کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اپنا سا لگتا ہے، غیر ہے لیکن اپنا سا لگتا ہے۔ یہ جو محبوب ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے، اور انسان ریکگنائز کر لیتا ہے کہ یہ کوئی بات ضرور ہے، تبھی وہ اپنا لگتا ہے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، پہچان ہو جاتی ہے۔